بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حکیم ارشاد بندیالوی آفیشیل۔ ناظرین گرامی قدر، وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے مختلف امراض پر مختلف نسخہ جات پیش کرتا ہوں، اور آج بھی ایک دوست کے کمنٹس پر ایک نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ساتھی نے کمنٹس کیا تھا کہ طاقت، انتشار اور جوانی یعنی جوش، نفسانی قوت کے لیے کوئی نسخہ اچھا سا ہو تاکہ جس سے مردانہ قوت بحال ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ جتنے دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے یعنی جس نسخے کی آپ کو ضرورت ہے، آپ اس نسخے کے متعلق کمنٹس کریں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ میں آپ کو آپ کے کمنٹس کے مطابق ایک نسخہ پیش کروں۔ آج بھی یہ نسخہ اسی دوست کے کمنٹس کے مطابق میں پیش کر رہا ہوں جنہوں نے مردانہ طاقت کے حوالے سے ہم سے کمنٹس میں مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس حوالے سے کوئی ویڈیو بنائیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اور جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں، اس کے فوائد میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہے اور آپ اپنی زوجہ کے یعنی ان کے مقدار کے مطابق اتر نہیں پا رہے ہیں اور ان کو آپ خوش نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ نسخہ اس کے لیے انشاءاللہ 110% کامیاب نسخہ ہے۔ 100% نہیں، 110% اس کے لیے کامیاب نسخہ ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں کہ آپ اس نسخے کو اگر استعمال کریں گے، آپ نے کوئی غلط کام کی ہے، آپ کی طاقت اس کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے، تو اس نسخے کے استعمال کی وجہ سے آپ کی کوئی بھی طاقت بھی واپس آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو جو قطرے آتے ہیں، قطرے بھی اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ بند ہو جائیں گے، اور ٹائمنگ بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی، جس سے آپ کا مثانہ مضبوط ہو جائے گا، اور جب مثانہ مضبوط ہوگا تو مثانے کی وجہ سے آپ کی ٹائمنگ بھی انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جسم میں گیس ہے تو گیس کا بھی یہ نسخہ علاج کرے گا، گیس کو بھی رفع کرے گا، اور معدے کو بھی مقوی بنائے گا، یعنی آپ خوراک بھی کھانا بھی خوب دب کے کھائیں گے، اور خوراک جو آپ کی پیٹ میں جائے گی اس سے خون کے ذرات بنیں گے، وہ آپ کے جسم میں لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جسمانی درد وغیرہ ہے، جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، تو تھکاوٹ بھی اسی نسخے کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ اور آخری فائدہ ایک اور بتاتا چلوں کہ اس نسخے سے اگر آپ کو لقوہ فالج ہے تو فالج میں بھی یہ نسخہ کامیاب رہے گا۔ لیکن آپ نے اس نسخے کو استعمال سے پہلے ذرا اپنے مزاج پر بھی نظر ثانی کرنی ہے کہ آپ کا مزاج کون سا ہے۔ اگر آپ کا مزاج شوگر والا ہے، یعنی اعصابی مزاج ہے، آپ کا سفید پیشاب آتا ہے آپ کو اور بار بار پیشاب آتا ہے، آپ کے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، سستی رہتی ہے، اور تھکاوٹ یعنی سست پن رہتا ہے، تو آپ نے اس نسخے کو بنا کر کے استعمال کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اور انشاءاللہ مردانہ طاقت میں یہ نسخہ اتنا کامیاب ہے کہ اگر آپ ایک کی جگہ 4 شادیاں کریں گے اور اس نسخے کو تقریباً 1 مہینے تک استعمال کرے تو انشاءاللہ آپ کی 4 بیویاں آپ سے خوش رہ سکتی ہے۔ اس نسخے کو میں نے خود بنایا ہے اور اس کے کامیاب نتائج میں نے خود دیکھے ہیں، اور خود بھی میں نے اس کو استعمال کیا ہے، مریضوں پر بھی اور خود بھی استعمال کیا ہے۔ کامیاب نسخہ ہے، لیکن شرط یہ کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے بنائیں۔ اب میں نسخہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس میں کون سی اشیاء لینی ہیں، کن کن چیزوں کا اس میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے شنگرف۔ شنگرف یہ ایک ڈلی ہوتی ہے سرخ رنگ کی، لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ شنگرف ثابت نہ لیں،
کیونکہ آپ کو اس کا بنانا پھر اس کو کرل کرنا یہ مشکل رہے گا۔ آپ نے بازار سے تیار شنگرف لینی ہے، اشرف دواخانے کی، اشرف لیبارٹری کی کشتہ شنگرف آپ نے لینا ہے، شنگرف نہیں کشتہ شنگرف آپ نے لینا ہے، سرخ رنگ کا، اشرف دواخانے کا، کسی بھی دواخانے کا اچھا مل جائے، لیکن چونکہ ہم اشرف کا استعمال کرتے ہیں، اشرف کی کوالٹی سب سے اچھی، آپ نے وہ لینا ہے۔ نمبر 2 آپ نے جائفل لینا ہے۔ نمبر 3 آپ نے لونگ لینا ہے۔ نمبر 3 آپ نے فلفل دراز، یعنی فلفل دراز جس کو پپلی بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے لینی ہے۔ نمبر 5 آپ نے لینا ہے اکر کرہا، اکر کرہا بھی پنساری سے آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 6 آپ نے لینا ہے دار چینی، اور نمبر 7 آپ نے لینا ہے شہد، شہد اچھی کوالٹی کا لینا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے لینی ہے کتنے مقدار میں؟ یاد رہے کہ تمام چیزیں آپ نے ایک ایک تولہ لینی ہے، اور اگر آپ اس سے کم بنانا چاہیں تو آپ 6 گرام بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک ایک تولہ کافی رہے گی۔ اور اس میں جو شہد آپ کو لینا ہے وہ کم از کم 200 گرام ہونا چاہیے۔ تمام چیزیں آپ نے پاؤڈر کرنی ہے، پاؤڈر کرنے کے بعد بالکل باریک اس کو پاؤڈر کریں۔ باریک پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے اس کو شہد میں ڈال کر کے حل کرنا ہے، یکجان بنانا ہے۔ جب یہ یکجان ہو جائے گا تو اس سے ایک معجون بن جائے گا، اور وہ معجون آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ صبح شام آپ نے کھانے کے بعد اس کو آدھا چمچ لینا ہے، اس کے اوپر گرم دودھ پینا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو دوست نوجوان ہیں یا شادی کر کے آپ کی طاقت ختم ہو چکی ہے، یا آپ کے گھر میں آپ کی کمزوری کی وجہ سے آپ سے جھگڑے ہوتے ہیں، آپ اس نسخے کو استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی کوئی بھی طاقت بحال ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ دوسری شادی کرنے کو بھی مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اس نسخے کی انشاءاللہ خاصیت اور گارنٹی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا نسخہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم آپ کے واسطے سے، آپ کے توسل سے ہم آگے پہنچ سکتے ہیں، آگے اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، اور لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ کار ثواب میں شامل ہوں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر، انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔